بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کو پاکستان پیپلز لائرز فورم کو زرداری ہاؤس میں ویلکم بھی کرتا ہوں، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑا اثاثہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لائرز ونگ ہیں، یہ جو لائرز اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے اس ملک کو آئین دیا. آپ نے ہر ڈکٹیٹر کے سامنے، ہر فرعون کے سامنے، چاہے وہ آمریت کی شکل میں یا کسی افتخار چودھری کی شکل میں سامنے آئے ہیں، تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے PLF کے وکلاء نے صف اول کا کردار ادا کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے ہم نے 1973 کی وفاقی جمہوری اسلامی آئین اس ملک کو دیا. آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کے بعد جمہوریت بحال کیا. آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے مشرف کی آمریت کو شکست دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان زمانوں میں، اب تو بڑا مشہور ہے، ایک خاص ہینڈ شیک ہوا تھا. اور اس ہینڈ شیک کا وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. وجہ یہ کہ آپ نے طے کیا کہ جو تمام کالا قانون ہیں آپ ہمارا آئین سے مٹائیں گے، اور 1973 کی جو آئین ہے اس کا اصل روح میں بحال کریں گے. تو وہ ہینڈ شیک ضروری تھا. وہ ہینڈ شیک اس لیے ضروری تھا کہ اگر اس کنسنسس کو توڑنا ہے، اگر اس جد و جہد میں کچھ گنجائش رکھنا ہے، تو ہمارا چیف صاحب کو ہم کھڑا کر دیں گے اور ریاست ہوگی ماں کی طرح. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو اس سیاست سے نقصان پہنچا. میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے الفاظ آج تک یاد کرتا ہوں. ہم دبئی میں بیٹھے ہوتے تھے تو بی بی کو آپ جیسے وکلا، PLF کے وکلا، پارٹی کے وکلا کال کرتے تھے کہ بی بی ہم نے چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار. تو بی بی ان زمانے میں کہتی تھی، میرے سامنے کہتی کہ اگر ججز نے سیاست کرنا ہے، مجھ سے بات کرنا ہے، جلسے جلوس نکالنے ہیں، تو پھر وہ ججز پارٹی بنائیں، باقاعدہ سیاست میں آئے اور مجھ سے رابطہ کرے، بات کرے. اور ان زمانوں میں میں تو اس جو یہ ویژن ہے میرا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا مخالف کا جو مخالف ہے وہ بھی ہمارا. تو میرا تو اس عمر پہ تو سوچ یا نظر اسی تک پہنچ سکتا تھا. مگر اتنا دور شہید محترمہ بینظیر بھٹو دیکھتی تھی. اس کو وہ پتہ تھی کہ اگر ہم عدالت کو سیاسی جماعت کی طرح ٹرین کریں گے، عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے، تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا، آپ کا آئین کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عوام کا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی 18ویں ترمیم میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو وعدہ تھی کہ ہاں ہم 1973 کی آئین بحال کریں گے، ہم آمریت کو ختم کر کے جمہوریت واپس لے کر آئیں گے، ہم پارلیمان کی بالادستی کا بندوبست کریں گے. مگر وہ ناانصافی جو آپ نے دیکھا ہے، وہ ناانصافی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود بضابطہ خود ایک بیٹی کے طور میں کہ اپنی والد کا عدالتی قتل ہوا اور یہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملا، اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے تیار کیا ہے منصوبہ کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا ہے. آج کا کانٹیکس میں نہیں. افتخار چودھری بھی افتخار چودھری نہیں تھا تب. وہ ان زمانوں میں PCO کے مطابق
مشرف کے عدالت کا چیف جسٹس تھا جب COD سائن ہوئی. تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے، اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے، تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے گا. اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا کہ جو سیاسی کیسز ہیں، جو آئینی کیسز ہیں، جو کوسچنز آف لا پرٹیننگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہیں، وہ ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا. جو ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، جو آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے تو آئین کے مطابق وزیر اعظم کی مرضی، پھر obviously شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی 1993 سے لے کے 1996 تک. تو یہ فیصلہ کیا گیا ایک جوڈیشل ڈیسیجن سے کہ اب وزیر اعظم کی مرضی نہیں چلے گا، اب ہوگا مرضی چیف جسٹس کا. ساتھ ساتھ جب آپ نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی 18ویں ترمیم میں کہ باقی دنیا میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، وہاں تو پارلیمان بیٹھتا ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، ان کا سپریم کورٹ کے ججز کا باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے. اس بات پہ نہیں کہ آپ کون سا سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا سیاسی پوزیشن کیا ہے، اس بات پہ کہ آپ کا جورسپروڈنس، آپ کا لا کے مطابق آپ کا فلسفہ کیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ نے ہمت کیا ایک دفعہ کہ یہ فیصلہ ہوگا عوام کا، یہ فیصلہ ہوگا پاکستان کا پارلیمان کا کہ کون بنے گا جج، اور وہ ہینڈ شیک والا چیف جسٹس نے کہا کہ مجال ہی نہیں ہے. پارلیمان کا پورا 1973 کے آئین کا بحال کرنے والا 18ویں ترمیم کو میں ہرا دوں گا اگر آپ نے جوڈیشری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی. اور اس نے ایک روایت شروع کیا جو پاکستان کی جوڈیشری میں آج تک چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ داری ہے، اگر آپ کا پریکٹس ہے، تو آپ بنیں گے جج، آپ کا آ گیا کیس، نہیں تو آپ جانیں اور آپ کا کلائنٹس جانیں. آپ نے دیکھا کس نتیجے میں ہمارا عدالتی نظام کا جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے وہ اب انسیسچوس بن چکا ہے. وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو اپنے، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے ہمارا جوڈیشل پروسیس کو کہ وہی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویزم والا جورسپروڈنس جس کی بنیاد چیف جسٹس افتخار چودھری نے ڈالا تھا، اس کا یہ ویژن کو کبھی کسی ثاقب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے لے کے چلا. اب اس کا نقصان آپ کا تو جب ہمیں وفاقی حکومت میں تھے تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے، مگر یہ صرف آپ کا حکومت کا نہیں. جب میاں صاحب کا 2/3 اکثریت کا حکومت تھا تو وہ 58(2)B جو آپ نے صدر سے لیا تھا، پہلے وہ افتخار چودھری کے پاس کیا، اس نے گیلانی صاحب کے خلاف استعمال کیا، پھر وہ کھوسا صاحب کے پاس کیا، اس نے 58(2)B میاں صاحب کو کیا، اور so on and so on. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مجھے 50 سال تقریباً 45 اور آپ 45 بنتا ہے 50، مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑتا ہے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا اتنا سنا، جہاں میں آج تک شکریہ کرتا ہوں چیف جسٹس عیسیٰ کو، منصور علی شاہ صاحب کو، اس تمام بینچ کو کہ آخر کار جتنا بھی آپ نے ہمیں انصاف دیا، آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پورا مقدمہ کو جانبدار قرار دے دیا. مگر کیا اگر ایک سابق وزیر اعظم کو 50 سال ملتا، بیٹی بھی وزیر اعظم ہو، 30 سال جدوجہد کرے اور اس کو بھی جواب نہ ملے،
اور نواسا نے آ کے, یا نواسا بھی نہیں, صدر زرداری نے ریفرنس بھیج کے پھر بھی 10 سال آپ انتظار کریں جب تک نواسی پورا خاندان نہ پہنچے اور آپ کا دروازہ پہ کھٹکھٹائے کہ یہ آپ کا پینڈنگ پٹیشن ہے. مجھے اتنا انتظار کرنا پڑا, قائد عوام کے لیے انتظار کرنا پڑا. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا جو کلائنٹس ہے, جو میرا لڑکانوں کے عوام ہیں, جو بلوچستان کے, پختونخوا کے, جنوبی پنجاب کے, لاہور کے بھی چوری ہوا ہے, قتل ہوا ہے, انصاف کا انتظار ہے, کیا وہ ان کو بھی 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اور ہم اپنے ہاتھ پہ بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ جیسے بھی ہے صحیح ہے ملوڈ؟ یا کیا ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس کام کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے, میں اب اس پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں کہ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے اور کم وقت میں آئینی عدالت چارٹر ڈیموکریسی کے مطابق بنانا ہے. ہم نے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس کو درست کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے. اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو 15% of the cases in the Supreme Court are constitutional cases. اب آپ مجھے بتائیں, وہ جو 15% of cases ہے, کیا ان کو 15% ٹائم ملتا ہے یا 60, 70, 80, کبھی کبھار 90% ٹائم ملتا ہے؟ تو کیا یہ مناسب نہیں کہ جو 50% آف کیسز ہے, جو 90% آپ کا ٹائم لیتا ہے, ان کے لیے آپ الگ عدالت, الگ بینچ بنائیں جو کہ واقعی ہی ایک وفاقی ادارہ ہو نا؟ کسی ایک خاص صوبہ کا قبضہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ وفاق کا نمائندگی کر رہے ہو؟ ہمارا بھی 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ ہے نا. ایک ہے ہمارا نیشنل اسمبلی جہاں ہم پاپولیشن کی بنیاد پہ, تعداد کی بنیاد پہ منتخب ہوتے ہیں. تو ایک ہے ہمارا سینیٹ آف پاکستان جہاں سارے صوبوں کو باقاعدہ ایکول نمائندگی ملتا ہے. تو اگر ہم ایک ایسا کورٹ بنائیں, حکومت سے مشورہ کر کے, اتحادیوں سے مشورہ کر کے, لائر سے مشورہ کر کے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت سے بھی مشورہ کر کے, جیسے بھی, لیکن بنانا تو ہے. اور ایک ایسا کورٹ ہم بنائیں جہاں وہ 15% آف کیسز جو 90% آپ کا ٹائم لیتے ہیں وہ وہاں جائیں, اور پھر جس کام کے لیے یہ تمام آنریبل جج صاحبان آ کے جج بنتا ہے کہ میں نے انصاف دینا ہے, ڈیم بنانا نہیں, ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کیا ہے نہیں, کراچی کو پرانا کراچی بنانا ہے یا نیا کراچی بنانا ہے, اس سے کوئی کام نہیں. صرف وہ کام جو آئین کے حوالے سے ہو وہ ایک عدالت, جو کرمنل ہو, سول ہو, باقی جو آپ کے تمام اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں, اس کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا آئینی عدالت بنا دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی تجویز ہے وہ ایکچولی ناکافی ہے. obviously ہم کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن میں لین دین ہوتا ہے, کمپرومائز پہ آپ آ جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو صوبے ہیں, صوبے میں بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ نے جو وفاقی عدالت ہے جہاں 15% آئینی کیسز ہے, اس کے لیے نیا عدالت قائم کر دی, مانتا ہوں کرنا چاہیے. جو آپ کی صوبائی عدالتیں ہیں وہاں تو 50% of the cases are arms cases and 50% of the cases are 199 یا fundamental rights. تو اگر ہم وفاق میں آئینی عدالت بنا سکتے ہیں تو صوبے میں صوبائی جو ہمارے
لائرز کے باڈیز ہے، صوبائی جو ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہے، سینئر پیونی ججز ہے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے اگر اس امینڈمنٹ کے ساتھ تو 100% یا ورنہ آگے جا کے اگر ہم اس راؤنڈ میں یہ اچیو نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا کیس ہوگا کہ وہاں بھی ضروری ہے. کچھ اگر آپ نے 15% کے لیے وہاں بنایا تو جب صوبے میں آپ 50% کے لیے عام سکوٹ ڈے ٹو ڈے ایشوز اور دوسرے جو آپ کا 199 اور باقی سارے مسئلے وہ جاتے ہیں ایک نیا کو، تو اس سے جو عوام کو فائدہ محسوس ہوگا. ہم نے یہ طے کرنا ہے یا پوچھنا ہے کہ کیا ہم آج کا جو موجودہ پاکستان کی عدالت کا نظام ہے، بطور وکلا، بطور سیاستدان، بطور عام پاکستانی شہری، کیا آپ اس عدالتی نظام سے مطمئن ہے یا نہیں؟ اگر آپ مطمئن ہو تو چلتے رہے گا اس صحیح، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کوشش کی مخالفت کریں. میں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں یہ جدوجہد لڑتا رہوں گا جب تک ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو ترمیم ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہ پورا نہیں کرتے ہیں، تب تک ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. اس سلسلہ میں نے آج آپ سب کو یاد تکلیف دیا ہے تاکہ ایک آپ کو یہ کلیئرٹی ہو کہ میرا موقف کیا ہے. کسی لیک کا یا کسی کا باتوں کا یا کسی کا بیان کا نہیں، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں یہ وجہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. اور آپ نے جیسے آپ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں ہمارے بازو ہوتے تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بازو بنے تھے، آج بھی آپ نے میرے بازو بن کے یہ لڑائی لڑی. بکاز آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نظام میں کتنے مشکلات ہیں، آپ جانتے ہو کہ یہ کیسا چلتا ہے. اب آپ کا برادری سے کچھ ایسے صاحبان اٹھیں گے جو پھر سے کہیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کی طرح، اور ان کا مجبوری ہے. انہوں نے انہی جج صاحبان کے سامنے ملوٹ 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 کہنا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے ان کا ہیرو بنیں گے، ایک دو جلسے جلوس نکالیں گے، چیف تیرا جان نثار کے نعرہ لگائیں گے، ان کا کیس بھی لگے گا، ان کا چیمبر بھی چلے گا، پھر عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہونا تو چاہیے لیکن اب نہ ہو. اگر ہونا تو چاہیے تو اب کیوں نہ ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے 19ویں ترمیم پاس کروایا اور اب سب خود بھگت رہے ہیں. اب ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لائرز ہیں وہ امپاور ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا لائرز ہے ان کا آواز ہو اس پروسیس میں، کہ جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس اگر صوبے میں ہو تو وہاں ان کا سنا جائے، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس وفاق پہ بن رہے ہیں تو وہاں ان کا سنا جائے، اگر کوئی جج سپریم کورٹ میں آ رہا ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ رہا ہے یا لوور جوڈیشری میں آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے. ایسے نہ ہو کہ ایک شخص ہو جو کہہ سکے کہ یہ حساب جج بن سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم کامیاب ہوئے تو آپ بھی سجیسٹ کر سکیں گے، آپ بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے کہہ سکیں گے کہ ہم ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ان کا اصل کردار یہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف جج صاحب جو بردر جج ہے تو بردر جج کے بارے میں بردرلی باتیں ہی کرے گا نا. تو ہم چاہتے ہیں ایک تو آپ کو طاقتور بنا دے، دو آپ کو یاد ہوگا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو لوور ایج لمٹ تھا 40 تھا نا، اور ضیاء الحق نے آ کے یہ 45 کر دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 35 ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں تو حکومت اس بات پہ راضی ہوا ہے کہ ہم قائد عوام کا
جو آئین تھا اس کا اسی صورت میں بحال کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم کامیاب ہوئے تو میرے نوجوان لائرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بھی جج صاحب اور ملوث ہیں۔ ہم جو ہمارا جوڈیشری ہے، ہم سے زیادہ ان کا عزت اور اہتمام کوئی اور نہیں کرتا۔ باقی کبھی کسی زمانے میں یا کسی زمانے میں ان کا استعمال کرنا چاہتے، ہمارا یہ کنسسٹنٹ پوزیشن رہا ہے ان کی بہتری کے لیے۔ یہ میرا 2006 کا معاہدہ تھا، مگر میرا 2024 کا منشور کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ وہ عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوا سکتے ہیں، ورنہ جیسے نظام چل رہا ہے، جتنا بھی نیک ہمارا چیف جسٹس کا ارادہ ہوگا، وہ آ کے آئینی اور سیاسی مسئلے پہ پھنس جاتے ہیں اور عوام پیچھے رہتے ہیں۔ تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ تیاری پکڑیں، آپ اپنے صوبے میں فوراً اسکیڈول کریں کہ پیپلز لائرز فورم کے کنونشنز میں نے آ کے اپنے پارٹی کے وکلاء کو سمجھانا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلیک کوٹس نے باہر نکلنا۔ آپ وہ لوگ ہیں جو میں 12 کراچی پہ گولیاں کھا رہے تھے، تب بھی ہم نے گولی کھائی تو کھائی اس لیے کہ ہم نے عدالت کا اصل آزادی، اس کو ایک سیاسی ادارہ نہیں ایک آزاد ادارہ بنانے کے لیے ہم نے کیا۔ آج بھی اگر ہمیں گولی کرنا پڑے تو ہم کھائیں گے، لیکن یہ قائد عوام کا وعدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہو۔ تو پہلے آپ میرے لیے یہ لائرز کنونشنز فوراً، پھر آپ اپنے جو ہائی کورٹ بارز ہے، میں لائرز کمیونٹی کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے میرا نانا خود وکیل تھا۔ یہ جماعت بنا تو وکیلوں کی وجہ سے، تو میں جانتا ہوں کہ ان کے ہاں لائر سیاست آج کل چل رہا ہے، اور میرا ڈر یہ ہے کہ وکلا کی سیاست کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جمہوری آئینی ریفارمز کو نقصان نہ پہنچے۔ میں جانتا ہوں کہ وکلا کو استعمال کیا جائے گا مختلف سیاسی جماعتوں اور قوتوں کی طرف سے کہ وہ ایک بار پھر یہ جمہوری پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے، کہیں نہ کہیں وہ ہینڈ شیک بھی آئے گا۔ بٹ میں آپ کے انٹلیکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلا ہے وہ بات سنتے ہیں، وہ بات سمجھتے ہیں اور پھر اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ موقع فراہم کریں کہ میں آپ کے بارز پہ آ سکتا ہوں اور جو ہمارا سٹینس ہے، جو ہمارا کیس ہے، وہ وکلا کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر فرنٹ پہ لڑیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک سے ملا تو کسی دوسرے سے ملا، اور یہ ہمارا سیاسی جدوجہد ہمیں یہ آپ کے ہائی کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا، سپریم کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا، آپ کے پارلیمان میں لڑنا پڑے گا، ہمیں سڑکوں پہ لڑنا پڑے گا، تو لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں۔ ہم نے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی یہ کمپوننٹس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ابھی سے میرا یہ پارٹی کے تنظیموں کے لیے ڈائریکٹیوز ہے کہ اپنے صوبے میں پہنچ اور تیاری پکڑے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی جو اب ارادہ ہے، اس کے لیے ہم اپنا جدوجہد لڑیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔